سبحان اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آگے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ طالب علم کا مقام اتنا بڑھا ہوا ہے، اتنا بڑا ہوا مقام ہے طالب علم کا، علم کی طلب کرنے والے کا، کہ اللہ رب العزت اپنی معصوم مخلوق جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں، تو فرشتے جو ہے طالب علموں کے پیروں کے نیچے اپنے پر کو بچھا لیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور فرمایا تری اور خشکی پر رہنے والی تمام جاندار اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، یہاں تک کہ تری کے اندر پانی میں چلنے والی مچھلیاں بھی طالب علم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اندازہ لگائیے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مدرسے کو کامیاب بنائیں اور اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجیں اور ان کو تعلیم سکھائیں، ان کو جو ہے اچھی تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں، کہ ہمارے ماحول کے اندر کچھ تبدیلی آ جائے، ہمارا ماحول جو بگڑا ہوا ہے وہ ماحول کچھ بن جائے، اور ہم بھی جو ہے ہم بھی نماز روزے کے پابند ہو جائیں، ہمارے بچے جو قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ارے میں بتاؤں آپ کو، اگر آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا اور وہ حافظ قرآن ہو گیا، وہ حافظ قرآن ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کون سا انعام دیں گے؟ اس حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن یہ حق دیں گے، یہ سفارش کا حق دیں گے کہ اس کی سفارش پر 10 لوگوں کو جنت بھیج دیا جائے گا، 10 لوگوں کو جنت بھیج دیا جائے گا۔ ایسے 10 لوگ نہیں جو اس کے گھر کے تھے، جو بڑے نمازی تھے، حاجی صاحب تھے، بڑے دیندار تھے، بڑے مجاہد تھے، تقوی اور پرہیزگار تھے، ان کو جنت بھیج دیا گا۔ نہیں، ایسے لوگوں کو جن کے نام جہنم میں لکھے جا چکے ہوں گے، جن کے نام کا چٹھا جہنمی ہونے کا لکھا جا چکا ہوگا، ایسے خاندان کے 10 لوگوں کو اللہ رب العزت اس حافظ کی سفارش پر جنت بھیج دے۔ اندازہ لگائیے میرے عزیز ساتھیوں، کتنا مبارک ہوگا وہ شخص، کتنا مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے اسے۔ اسی لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو سکھائیں۔ ان کی تربیت جب ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، تو جب ان کے اندر یہ باتیں آئیں گی تو ایک ماحول بنے گا، اور جتنے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے اور حافظ اور عالم بنانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ اس بستی کے اندر ماحول بنتا چلا جائے گا اور ایک انقلاب آ جائے گا۔ ضرورت ہے اس وقت انقلاب کی، ضرورت ہے اس وقت تبدیلی لانے کی۔ ہم نے ابھی قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود فکر نہ ہو اپنی حالت بدلنے کی۔ آج تو ضرورت ہے ہم فکر لیں، ہم فکر لیں۔ کوئی انسان یہ کہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے ہم اچھے کام کرنے لگیں گے، جب اللہ ہمیں توفیق دیں گے تو ہم نماز پڑھنے لگیں گے۔ ارے میرے عزیز ساتھیوں، اپنے دنیاوی کاموں کے لیے کبھی توفیق کا انتظار نہیں کرتے۔ صبح اٹھتے ہو تو کام کے لیے چلے جاتے ہو، شام کو آتے ہو تو تمہیں دنیا ہی نظر آتی ہے، سوتے میں بھی، جاگتے میں بھی، صبح اٹھنے کے بعد پھر اپنے کام پہ چلے جاتے ہو، مگر نماز کے لیے، دین کے کام کے لیے آپ توفیق کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ طلبوں کو ہدایت میں نہیں دیتا، جب تک طلب نہیں کرو گے، جب تک مانگو گے نہیں، تب تک تمہیں ہدایت بھی نہیں مل پائے گی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہم کو خود تیار ہونا ہوگا، ہمیں خود تیار ہونا ہوگا، اور اپنے جو ہے نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے اور تمام دینی کاموں کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے گی اور ہم جو ہے اس راستے پر چل سکیں گے جس راستے پر چلنے کے لیے ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى؟ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو بیکار پیدا کر دیا گیا؟ نہیں، انسان کو تو دنیا کی تمام انسانیت کی رہنمائی اور
گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھے ہوئے ہیں کہ بس ہمیں کھانا مل جاتا ہے، ہمارا کاروبار تھوڑا سا چل رہا ہے، گھر کا خرچہ چل رہا ہے، بس ہم اتنے کمزور اور کمزور ہو گئے۔ ارے میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اپنے ماضی کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو، ایک انسان نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، جہاد اور جنگ کا معرکہ ہے، فرمایا کفار کی جماعت بہت بڑی ہے، 60,000 کا مجمع ہے، بتاؤ کون کون سے لوگوں کو منتخب کیا جائے ان کفار سے لڑنے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اکیلا کافی ہوں 60,000 بدلے کے لیے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ارے خالد تم یہ کیا کہتے ہو، 60,000 کا مجمع ہے اور آپ اکیلے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا ذکر کرنے والا